بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید او دل جان جندے نالونا ان دا نام محمد سونا ہے صلی اللہ او دل جان جندے نالونا ان دا نام محمد سونا انج رکھیا رب نے نا چن کے پیا کم دا براق ونا سن کے انج رکھیا رب نے نا چن کے پیا کم دا براق ونا سن کے اونا ورگا بلا کوئی آنا جندہ نام محمد سونا جندہ نقش قدم اپنونا اندہ نام محمد سونا او کی بیس پہ کر دیو شاناتے جنو رب سدیا اسماناتے جنو رب سدیا اسماناتے جڑا فل کندہ بنے پرونا جڑا فل کندہ بنے پرونا ان دا نام محمد سونا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات اقدس اعلیٰ اور بالا واسطے۔ میں انشاءاللہ صرف 10-15 منٹ دے اندر اپنی گفتگو مکمل کراں گا۔ صرف پہلی ایک آیت پڑھاں گا، ان دا ترجمہ کراں گا، اس تو بعد ایک آیت پڑھاں گا جن دے اندر ایک بیٹی دی عظمت شان دساں گا، اپنی گفتگو مکمل کراں۔ اس دنیا کے نا دے ہوتے نا انگلینڈ دے اندر سرچ کیتا گیا، انگلینڈ دے اندر غور کیتا گیا، فخر کیتا گیا، ایک بندہ ایسا لب کے لے کے آؤ جن دے اس دنیا تے زندگی تھوڑی گزاری ہے لیکن اپنی عقل دا اپنی دماغ دا سب تو زیادہ استعمال کیتا ہے۔ انگلینڈ دے اندر اس چیزیں سرچ کیتی گئی، بڑیاں لوگاں دی زندگی دا مطالعہ کیتا گیا، بڑے زندگیاں لوگاں دی زندگی نو پڑھیا گیا۔ جدوں سارے بڑے لوگاں دی زندگی دا مطالعہ کیتا گیا نا، تو جدوں سارے نو آخر تے آ کے پتہ چلیا نا کہ اس ہستی دا نام آیا ہے جس ہستی دا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جڑے اس دنیا تے تھوڑا سارا وقت گزار کے گئے نے، لیکن اللہ رب العزت دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے دماغ دا درست اور سب تو زیادہ استعمال کیتا ہے۔ انہوں کہندے نے الحق ما شاہدت بہ الاعداء، حق سچ شان مقام عزت وہ ہے جنہوں تھوڑے نام منن والے بھی من جان۔ ایک انگریز گزریا ہے جن کا نام مائیکل ہارٹ، انگریز ہے، کرسچن ہے، عیسائی ہے،
انہوں نے کتاب لکھی ہے، نیٹ تو کتاب مل جاندی ہے، نیٹ تے سرچ کرو گے نا گوگل تے مل جائے گی. 100 شخصیات انہیں 100 بندے اس کتاب دے اندر جمع کیتے نے جنہوں لوگ ویکھ کے اپنا حسن حسنہ منتے ہیں، نمونہ منتے ہیں جنہوں. اور اس کتاب کے اندر انہوں نے 100 بندے جمع ہی نہیں کیتے بلکہ انہوں نے درجہ بندی بھی کیتی ہے کہ جناب پہلے نمبر تے یا دوسرے تے یا تیسرے تے یا چوتھے نمبر تے. اس کتاب کے اندر انہیں سارے تو پہلے جس ہستی دا نام لکھے نا انہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لکھے. اور تیسرے نمبر تے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر کیتا ہے. 8ویں نمبر تے جا کے موسیٰ علیہ السلام دا ذکر کیتا ہے. انہوں تو لوگوں نے پوچھا سوال کیتا تو عیسائی نہیں ہے؟ جی میں عیسائی ہاں. تو عیسیٰ علیہ السلام نو منن والا نہیں ہے؟ جی میں عیسیٰ علیہ السلام نو منن والا. پھر ایک ہی کیتا ہی ایک کیڑا چند چڑھا دیتے ہی جس نبی نو تو مننا ہے، جس نبی تے تو پیروکار تے چلنا ہے، اس نبی نو تیسرے نمبر تے لے آندے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر تے لے آندے. انہیں لکھیا، انہیں کہا دنیا کے نات دے لوگوں میں پڑھیا مطالعہ کیتا مینوں پتہ چلیا کہ جناب آ شخصیت دے بارے معلومات لئی پڑھیا اور جیڑی میرے نوٹ اندر گل آئی ہے نا وہ جدہ میں کتاب دے لکھی ہی نہیں. وہ کیڑی گل ہے؟ وہ کہندے نے میں جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی نو پڑھیا ہے تے مینوں یہ پتہ چلیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 بندے اندروں نہیں بلکہ پوری دنیا کائنات دے اندروں پہلے نمبر تے ہیں تے جناب محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ. وہ مندے کیوں نہ اس چیز کا اقرار کر دے؟ اللہ نے چیلنج کیتا، چیلنج کیتا سورت دے اندر، سورت السبا دے اندر چیلنج کیتا لوگاں نو، اے دنیا کائنات دے لوگو تسی میرے پیغمبر دی صفت بیان کرو گے، تعریفاں کرو گے. چیلنج کیتا اللہ رب العزت نے. توجہ کرنا، میں انشاءاللہ یہ آیت اور اس تو بعد ایک بیٹی دی عظمت آیت پڑھ کے اپنی گفتگو مکمل کراں گا. میرے اور تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا نام ہے. درود محبت نال پڑھنا، ذوق دے نال پڑھنا، شوق دے نال پڑھنا تے ادب نال پڑھنا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب زباں پر محمد کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا. ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ کے پاک دی نازل ہون والا اللہ خالق کائنات دا قرآن اعلان کردا ہے. اللہ فرماندے نے کل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ. نبی پاک نے صلاۃ و سلام فرماندے نے اے دنیا کے نات دے لوگو قل انما اعظکم بواحدہ، میں تواڈے تے واز کرن والا، نصیحت کرن والا، میں رب دے عذاباں تو تھانوں ڈران والا، میں اللہ دے احکام دے نال تھانوں آگاہ کرن والا. اگر میری وصیت کرنا تھانوں چنگا نہیں لگدا ہے، اگر میری اس وصیت نو تسی چنگا نہیں سمجھدے ہو نا،
پھر ایک کم کرو نا، ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، میری زندگی تے غور و فکر کرو نا، میری زندگی تے تدبر کرو، میری زندگی تے غور کرو، میری زندگی نو تے پڑھ کے دے ویکھو نا۔ مفسرین فرماندے نے جدوں اللہ نے اس قرآن دی ایت نو نازل کیتا ہے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دشمنان اسلام دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے اور کہندے نے اے دنیا کے نات دے لوگو، مینوں جان دے جے، جی جان دے ہیں، میرے دادا نو جان دے جے، جی بڑی چنگی طرح جان دے ہیں، میرے خاندان نو جان دے جے، جی بڑی چنگی طرح جان دے ہیں، مینوں جان دے ہو نا، جی جی بڑی چنگی طرح جان دے ہیں۔ تے پھر میرے پیغمبر فرماتے نے ثم تتفکرو، میری زندگی تے غور تے کرو نا، مینوں دسو تے صحیح نا میں کسے دی بہن نو تکیا ہوئے، مینوں تے دسو تے صحیح نا میں کسے نال بد اخلاقی کیتی ہوئے، مینوں دسو تے صحیح نا میں کسے نو مندہ بولیا ہوئے، مینوں دسو تے صحیح نا میں کسے دی زمین تے نہ حق قبضہ کیتا ہوئے۔ اوہ دنیا کہناتے لوگو، مینوں دسو تے صحیح نا اگر میں کسے دا جناب دل آزاری کیتی ہوئے، مینوں دسو تے صحیح نا میں کسے دن نم گالیاں دیتیاں ہون۔ اللہ اکبر، اللہ تے سارے کافر بولے اور سارے کو زبان کے اندر بول دینے، فرماندے نے ما جربنا کا الا صدقا صدقا۔ اے جوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو زندگی دے جننے ورے بھی ساڑھے اندر گزار گیا ہے، اسی جدوں میں تنوں ویکھیا ہے سچ بول دیاں ویکھیا ہے، جدوں میں ویکھیا ہے سچ بول دیاں۔ کون کہندے پنے؟ کافر بیگانے۔ گل سنو گا، اے محفل کنہ دی ہے؟ مسلمانہ دی، علاقہ بھی مسلمانہ دا، جناب اے محفل بھی مسلمان، سارے مسلمان۔ تے جدوں میرے پیغمبر نے گلاں کیتیاں نے، 40 سال دی عمر دے اندر آ کے گلاں کیتیاں نے، فرمایا دسو میں کسی دی بہن نو تکیا ہوئے۔ اج ساڈے اندر اللہ دی قسم ایک دن دا اندر چیلنج کوئی نہیں کر سکتا۔ تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو میں قربان جاواں انہاں دی صداقت ہوں۔ میرے پیغمبر نے 40 سال دا جذبہ کیتا، فرمایا 40 سال گزارے تھوڑے اندر، دسو کسی نے بد اخلاقی کیتی ہوئے، دسو کسی نے ماڑا مندہ بولیا ہوئے، تے سارے نے کیا ما جربنا کا الا صدقا۔ اے جوان محمد رسول اللہ، اسی جدوں میں تینوں ویکھیا ہے سچ بول دیاں ویکھیا۔ اے بیگانے کہندے پہنے، اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر، قرآن میں رب تعالیٰ بھی، قرآن میں رب تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کدی زندگی رہی تے بیان کریں گے، مناسب نہیں ہے کہ ساڑھے مہمان بیٹھے ہوں اور اسی آپ ہی لگے رہیے۔ اللہ کو دعا ہے کہ جو کچھ سنیا اللہ اس سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔